بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ اللہ آپ کو اجر دے، جزاکم اللہ خیر۔ آج کا مضمون ہے اسلامی اخلاق و آداب، مکمل تفصیلی، مدلل اور تربیتی مضمون۔ تمہید: اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ انسان کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے رشتے کی تعلیم دیتا ہے بلکہ بندوں کے ساتھ اخلاق و آداب پر مبنی تعلقات کو بھی بہتر بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اخلاق، موریلٹی اور آداب ایٹیکٹس کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ حصہ اول، اسلامی اخلاق۔ ایک، اخلاق کی تعریف۔ اخلاق کا مطلب ہے کسی انسان کی وہ باطنی صفات جن کی بنیاد پر اس کے اقوال و اعمال میں بھلائی یا برائی پیدا ہوتی ہے۔ دو، قرآن و سنت میں اخلاق کی اہمیت۔ قرآن: بے شک تم عظیم الشان اخلاق کے مالک ہو، سورۃ القلم 4۔ حدیث: نبی نے فرمایا، بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مسند احمد۔ 3، اسلامی اخلاق کی اقسام۔ الف، اچھے اخلاق، پازیٹیو مورلز۔ 1، سچائی۔ 2، امانت۔ 3، عدل و انصاف۔ 4، صبر۔ 5، شکر۔ 6، عفو و درگزر۔ 7، عہد کی پابندی۔ 8، حق۔ 9، تواضع و انکساری۔ 10، حسن زن۔ بے، برے اخلاق، نیگیٹو مورلز۔ 1، جھوٹ۔ 2، ظلم۔ 3، فریب۔ 4، حسد۔ 5، تکبر۔ 6، غیبت۔ 7، چغلی۔ 8، بدگمانی۔ 9، حرص۔ 10، بے حیائی۔ 4، سورۃ النبوی میں اخلاق۔ آپ کی پوری زندگی اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ تھی۔ دشمنوں کو معاف کرنا، غلاموں سے شفقت، غریبوں کے ساتھ برابری، بچوں سے محبت، عورتوں کا احترام، صادق و امین کہلانا۔ 5، اخلاقی صفات کی تربیت کیسے ہو؟ نیک لوگوں کی صحبت، قرآن و حدیث کی تعلیم، دعا، روز مرہ محاسبہ، ذکر و عبادت، حسد، تکبر، غیبت سے بچاؤ کی کوشش۔ حصہ دوم، اسلامی آداب۔ 1، آداب کی تعریف۔ آداب ایسے ظاہری اطوار و طور طریقے ہیں جو شریعت کے مطابق انسان کے قول و فعل کو مہذب اور شریف بناتے ہیں۔ 2، روز مرہ زندگی کے آداب۔ کھانے کے آداب۔ 1، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ 2، بسم اللہ پڑھنا۔ 3، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ 4، اپنے سامنے سے کھانا۔ 5، چھوٹے لقمے لینا۔ 6، کسی کھانے کو برا نہ کہنا۔ پانی پینے کے آداب۔ 1، بیٹھ کر پینا۔ 2، 3، سانسوں میں پینا۔ 3، بسم اللہ کہنا۔ 4، الحمدللہ کہنا۔ 3، بولنے کے آداب۔ نرمی سے بولنا، سچ بولنا، فضول باتوں سے بچنا، غیبت، چغلی، گالی سے بچنا، دوسروں کو نہ ٹوکنا، بڑوں سے ادب سے بات کرنا۔ 4، سلام کرنے کے آداب۔ سلام میں پہل کرنا، جواب دینا واجب ہے، سلام کا مکمل جواب دینا، بچوں، بڑوں، عورتوں کو سلام کہنا، مصافحہ کرنا۔ 5، ملاقات و مجلس کے آداب۔ اجازت لے کر داخل ہونا، آداب مجلس کا خیال رکھنا، بڑوں کو عزت دینا، بات چیت میں تمیز، درمیان میں نہ بولنا، کسی کی بات کا مذاق نہ الفاڑنا۔
6 مسجد کے آداب، وضو کے ساتھ آنا، داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھنا اور دعا پڑھنا، خاموشی اختیار کرنا، موبائل بند رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، مسجد کو پاک صاف رکھنا۔ 7 سونے کے آداب، وضو کر کے سونا، دایاں پہلو لے کر لیٹنا، مسنون دعائیں پڑھنا، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھنا۔ حصہ سوم، اخلاق و آداب کے اثرات۔ 1 فرد پر اثر، دل کو سکون، اعمال میں برکت، اللہ کی رضا، دنیا و آخرت کی کامیابی۔ 2 معاشرے پر اثر، امن و محبت، اتحاد و بھائی چارہ، ظلم و فساد سے نجات، اخلاقی ترقی۔ حصہ چہارم، نبی کریم کے ارشادات۔ 1 سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ 2 مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن محفوظ رہے۔ 3 قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگی۔ حصہ پنجم، اخلاق و آداب کے بغیر نقصان، دین کی روح ختم، انسانیت کی توہین، معاشرتی تباہی، قیامت کے دن رسوائی، جنت سے محرومی۔ حصہ ششم، تربیتی اقدامات، گھریلو تربیت، دینی مدارس، اسکول و کالج میں اخلاقی تعلیم، علماء و مشائخ کی صحبت، والدین کا کردار، جنت میں لے جانے والے چند اعمال سماعت کریں۔ حصہ اول، 1 اللہ پر پختہ ایمان رکھنا، 2 خالص نیت کے ساتھ نماز پڑھنا، 3 نماز باجماعت ادا کرنا، 4 نماز فجر اور عصر کی پابندی، 5 سنت نبوی پر عمل کرنا، 6 ماں باپ کی خدمت کرنا، 7 ماں باپ کی رضا حاصل کرنا، 8 صدق دل سے توبہ کرنا، 9 رات کے وقت تہجد پڑھنا، 10 قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 11 علم دین حاصل کرنا، 12 دوسروں کو علم سکھانا، 13 سچ بولنا، 14 جھوٹ سے بچنا، 15 امانت داری اختیار کرنا، 16 بددیانتی سے بچنا، 17 غیبت نہ کرنا، 18 حسد سے پرہیز کرنا، 19 صبر و تحمل اختیار کرنا، 20 معاف کرنا، 21 کسی کی خطا کو درگزر کرنا، 22 درگزر کرنے والوں میں شامل ہونا، 23 نرم مزاجی اپنانا، 24 غریبوں کی مدد کرنا، 25 مسافروں کا خیال رکھنا، 26 یتیموں پر شفقت کرنا، 27 بیواؤں کی کفالت کرنا، 28 پڑوسیوں سے حسن سلوک، 29 مسلمان بھائی کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہے، 30 نیکی کی دعوت دینا، 31 برائی سے روکنا، 32 اپنے غصے پر قابو پانا، 33 لوگوں کو صلح کروانا، 34 صلہ رحمی کرنا، 35 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، 36 صدقہ دینا، 37 محتاجوں کو کھانا کھلانا، 38 پانی پلانا، 39 طرح خدا میں خرچ کرنا، 40 کسی کو علم دینا، 41 نماز کی دعوت دینا، 42 دین کی دعوت و تبلیغ کرنا، 43 نماز پنجگانہ کی پابندی کرنا، 44 عیدین کی نماز ادا کرنا، 45 نماز جمعہ کی پابندی، 46 روزہ رکھنا فرض اور نفلی، 47 ایمان رمضان کی قدر کرنا، 48 شب قدر کو عبادت میں گزارنا، 49 زکو دینا، 50 حج و عمرہ ادا کرنا استطاعت ہو تو، 51 دین میں آسانی پیدا کرنا، 52 دوستوں کا خیال رکھنا، 53 مصیبت زدہ کا ساتھ دینا، 54 والدین کے بعد ان کے دوستوں سے حسن سلوک،
55 बच्चों से शफकत से पेश आना। 56 नेकी की नियत से कारोबार करना। 57 हराम से इज्तिनाब। 58 सूद से परहेज। 59 गीबत, चुगली, झूठ, हसद से बचना। 60 दिल को पाक रखना। 61 अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना। 62 दुरूद शरीफ पढ़ना। 63 इस्तग़फ़ार की कसरत करना। 66 दूसरों के लिए दुआएं करना। 65 मजलूम की मदद करना। 66 अदलो इंसाफ पर कायम रहना। 67 गुनाहों से तौबा करना। 68 हराम कमाई से बचना। 69 वक्त की कदर करना। 70 नेक सोहबत इख्तियार करना। 71 बद सोहबत से बचना। 72 बच्चों की इस्लामी तरबियत करना। 73 इस्लामी अखलाक सिखाना। 74 मुसलमान भाइयों के साथ मोहब्बत। 75 किसी मुसलमान को खुश करना। 76 दिलों को जोड़ना। 77 सखी बनना। 78 ज़बान की हिफाजत करना। 79 निगाह की हिफाजत करना। 80 कानों को फहश बातों से बचाना। 81 बदनजरी से परहेज करना। 82 नमाज के बाद दुआ करना। 83 सुबह व शाम के अज़कार पढ़ना। 84 हलाल रिस्क कमाना। 85 रिस्क में बरकत के लिए दुआ करना। 86 औलाद के लिए दुआ करना। 87 हर हालत में शुक्र अदा करना। 88 गम व खुशी में अल्लाह को याद रखना। 89 इबादत में इखलास पैदा करना। 90 नफस को काबू में रखना। 91 तक़ू इख्तियार करना। 92 अल्लाह से डरना। 93 क़नाअत अपनाना। 94 नसीहत कबूल करना। 95 सफ़र में दुआ पढ़ना। 96 हलाल व हराम का इल्म हासिल करना। 97 अपने अयूब को देखना। 98 दूसरों के ऐब छुपाना। 99 अल्लाह से दोस्ती करना। 100 अपनी आखिरत की फिक्र करना। इख्तितामिया इस्लामी अखलाक व आदाब न सिर्फ रूहानियत बल्कि दुनियावी कामयाबी की भी कुंजी है। जो मुआशरा उन उसूलों पर अमल करता है वो मुआशरा अमन, मोहब्बत, अदल और सुकून से मालामाल होता है। नबी करीम का पूरा दीन व खालक अजीम पर कायम है। हमें चाहिए कि हम इन अखलाक को अपनाएं, अपनी जिंदगी को संवारें और दूसरों के लिए भी खैर व बरकत का जरिया बनें।